अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। सामईन, आज का हमारा ये शो मार्टिन डॉ फार्मास्यूटिकल्स के तावन से पेश किया जा रहा है और आज हमारे स्टूडियो में हमारी गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर आयशा सरवत। शी इज अ कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एंड एसोसिएट प्रोफेसर। आज हम बात करें कि जहनी सेहत कितनी इम्पोर्टेंट है और कोविड-19 में हम अपनी जहनी सेहत का किस तरह ख्याल रखें ताकि हम अपनी इस वायरस से भी अपने आप को बचा सकें। और हमने अपने ऊपर खौफ को तारी नहीं करना कि ये वायरस हमें हो जाएगा, बल्कि हमें जो सिंपल एसओपीज हैं, बार बार हाथ धोने हैं, अपने मास्क को पहन के रखना है, हजूम में जाने से गुरेज करना है। सिंपल एसओपीज हैं, अपना इसी तरह ख्याल रखिए। नया साल है, आज का पहला दिन है और अगर आपने पिछले साल एसओपीज फॉलो नहीं की तो अपना एक रेजोल्यूशन बना लीजिए कि इस साल आपने अपने आप को इस वायरस से इन सिंपल एसओपीज से अमल करके अपने आप को बचाना है। डॉक्टर आयशा, कोविड-19 में जहां बड़े एक स्ट्रेसेस और डिफरेंट एंजाइटी और डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, हमारे ये मासूम बच्चे भी इस वक्त सबसे बड़ा इसका शिकार हैं। इनको घरों में बिल्कुल कैद कर दिया गया है, स्कूल बिल्कुल बंद हैं, कुछ अरसे के लिए स्कूल खोले गए, लेकिन उसके अंदर भी एक खौफ था माँ बाप को कि वो बच्चे जो 6, 7, 8 साल की उम्र में क्या वो अपना उतना ख्याल रख सकेंगे, एक स्कूल तमाम एसओपीज को किस तरह फॉलो करेगा। तो ये भी एक स्ट्रेस था, बच्चों को ऑनलाइन सामने स्क्रीन पे बिठा के उनको फोर्स करना कि आपने इस सबक को सीखना है। ये भी एक स्ट्रेस है एक बच्चे के ऊपर। तो आप क्या मशवरा देंगी कि हम किस तरह हर दिन अपने बच्चे को तैयार करें? मैं खुद इस फेज से गुजर रही हूँ और मुझे पता है कि मैं अपने बच्चे को हर दिन किस तरह मेंटली तौर पर तैयार करती हूँ कि बेटा आज हमने दोबारा से क्लास लेनी है। तो ये बड़ा मसला है हर माँ के लिए, तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा इस पे भी बताइएगा। चलें, अभी आपने अपने मसाइल भी ये मेरा मसला नहीं, कॉमन मसला है। नहीं, जाहिर है जो माएँ इस वक्त इस स्टेज में हैं उनके सबके ये मसला है। और कोविड तो जैसे अभी हमने बात की तो पता ही नहीं कब तक रहेगा हम लोग के साथ। अल्लाह करे ये नया साल सबके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। अच्छा, ये जो इसके अंदर देखिए बच्चों की बात हमने की, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि रूटीन। बार बार एक चीज सामने आ रही है कि आपका एक रूटीन जो होता है ना, इसी तरह बच्चों का भी रूटीन होना चाहिए। बच्चों के रूटीन से मतलब अब ये कि चूंकि वो घर में हैं तो उनके रूटीन्स डिफरेंट हो जाते हैं। तो अगर उन रूटीन्स को भी थोड़ा सा फॉलो करें, क्योंकि देखिए बच्चे हैं, उनको तो स्पेस चाहिए, थोड़ा खेलने का भी टाइम चाहिए, उनको अपनी एक्टिविटीज के लिए भी टाइम चाहिए। अब एसओपीज के साथ अगर अपने बच्चों को आप रेगुलर थोड़ा बाहर भी लेके जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है ना कि बिल्कुल घर में उनको रखा जाए, क्योंकि उनको तो जरूरत है कि वो फिजिकली कहीं बाहर जाएं, भागे दौड़े खेलें। इस टाइम पे लेके जाएं जो उनके लिए भी अप्रोप्रिएट हो और उसके अंदर उनको कोई मसाइल ना हो, कोई ऐसी भीड़ भाड़ की जगह पे। या अब बहुत सी माएँ देखा गया है कि जी वो जो मॉल्स हैं ये हैं, खुद भी शॉपिंग के लिए आ जाती हैं तो फिर बच्चों को भी साथ ले आती है। अब उनको खुद पता होना चाहिए ना बच्चों को उस जगह पे, ऐसी जगहों पे जहाँ बहुत ज्यादा रश हो अवॉइड करें। वो खुद भी जब जाएं जब कोई जरूरत हो। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये कि सुबह बच्चे को अपने टाइम पे उठाएं, उनको कहें कि अगर आप सुबह में अगर आपकी पढ़ाई नहीं भी है तो उनको भी कोई ना कोई ऐसे असाइनमेंट या काम दें कि जिसके अंदर वो कुछ उनको फिजिकल एक्टिविटी हो। घर में रख लें कोई ऐसी चीज, नहीं तो छोटी मोटी एक्सरसाइजेज जो घर में कर सकते हैं बच्चे, बड़े भी कर सकते हैं। जिनको बल्कि कोरोना है उनको भी चाहिए वो अपने कमरे में ये ना हो कि बस बिस्तर पे बैठे रहें, जितना उनमें हो तो थोड़ा सा फिजिकली अपने आप को एक्सरसाइज थोड़ी करें, अपनी बॉडी की सर्कुलेशन को रखें कायम। उससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है और फीलिंग ऑफ वेलबींग भी बढ़ती है। तो ये चीजें करना जरूरी है। उनको जब आप पढ़ाने बैठाते हैं तो जाहिर है माँ बाप को चाहिए कि थोड़ा सा, अब ये माँ बाप पे ही जाहिर है ज्यादा स्ट्रेस पड़ गया इसकी वजह से कि भाई वो बच्चों को पहले से इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर कर दें कि भाई ये क्यों हो रहा है आपके साथ, ठीक है। और जब भी मुश्किल हालात होते हैं तो सब मिलके करते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि बच्चों को आप छोड़ दें, ठीक है, या बच्चों को जबरदस्ती जाहिर आप करते हैं तो बच्चे थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं उससे। तो उनको अगर आप मेंटली प्रिपेयर से बात करें, और इस टाइम पे चूंकि माँ बाप भी थोड़ा सा वर्क फ्रॉम होम है और ये है, तो दिस इज आई थिंक इसको एक पॉजिटिव उसमें भी ले जाया जा सकता है कि बच्चों के साथ टाइम गुजारें, उनकी छोटी छोटी बातें सुने, उनके छोटे छोटे मसले सुने, बल्कि बच्चे फिर अच्छा फील करते हैं कि माँ बाप उनको ज्यादा अच्छा टाइम दे रहे हैं, क्वालिटी टाइम दे रहे हैं।
تو اور جو پہلے بھاگ دوڑ ہو رہی ہوتی تھی کہ بھاگ رہے ہیں اپنے اپنے کاموں کے چکر میں بھاگ رہے ہوتے, تو وہ ٹائم آپ ان کو دے سکتے, ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے گیمز کھیلیں, جیسے کہ گھر کے اندر جو انڈور گیمز ہوتے ہیں وہ کھیلیں, یا پھر یہ کہ ان کے جو شوق ہیں تو ان کے لیے ان کو انکریج کریں کہ اس ٹائم پہ اپنے شوق پورے کریں. کوئی بچہ ہوتا ہے دے ویری گڈ کہ وہ انسٹرومنٹ بجانا چاہتا ہے, کوئی ہے وہ پینٹنگ کرنا, مطلب ان کو ویسے اسکول روٹین میں وہ ٹائم نہیں ملتا تھا کیونکہ وہ کوئی پڑھ رہا ہوتا تھا, کوئی ٹیوشن بھاگ رہے ہوتے تھے, پھر قاری صاحب آ رہے ہیں, تو ان کی اپنی لائف بھی تو کتنی وہ تھی, بزی تھی, تو اب ان کے پاس بھی ٹائم ہے, تو وہ چیزیں کریں جس سے ان کی پرسنالٹی میں گرومنگ ہو جاتی ہے اس سے. ٹھیک ہے, اب ظاہر ہے پڑھائی کے لیے آپ بتائیں گے یہ پڑھنا ہے, اور جب تک یہ ہے تو ظاہر ہے اسی طرح پڑھنا ہے, آپ کا کوئی آپشن نہیں ہے اس میں, اور نہیں پڑھیں گے تو پھر بعد میں جب آپ جوائن کریں گے تو اس وقت بھی مشکل ہوگی. ٹھیک ہے نا, اور اگر اس وقت کوئی مشکل ہے تو آپ وہ بھی ڈسکس کریں آفٹر دا کلاس کہ آپ کو کیا مشکل ہوتی ہے اس کے اندر. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہم یوزلی بفور کووڈ ہم اپنی زندگی کی ایک روٹین میں بزی تھے, شاید ہم بچوں کو وہ ٹائم نہیں دے پاتے تھے جو ہمیں دینا چاہیے. آئی تھنک دس از دا بیسٹ اپرچونٹی پیرنٹس کے لیے بھی. سامعین آپ بھی اگر ہمیں کال کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 1110001005 پر, اور کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ ہم سے کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر عائشہ, کسی بھی ریلیشن شپ میں اسپیس کتنی ضروری ہوتی ہے؟ کیا یہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کو مینٹل صحت کے لیے اسپیس, مطلب فاصلہ رکھنا, سوشل ڈسٹینس تو ہم تو کرنا ہی ہے ہمیں, لیکن یہ رشتوں میں فاصلے تھوڑی حد تک رکھنا, یہ کیا چیز ہوتے ہیں اور کتنی مدد کرتے ہیں آپ کی ذہنی صحت کو برقرار رکھنے میں؟ دیکھیے, ہر انسان اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ ہی بنایا ہے. جتنے بھی کروڑوں انسان دنیا میں بستے ہیں, ہر ایک کی اپنی پرسنالٹی, چاہے پرسنالٹی کے اندر ساری وہی چیزیں ہوتی ہیں. مطلب اگر ہم دیکھیں تو بھئی کون کتنا بول رہا ہے, کوئی زیادہ بولتا ہے, کوئی کم بولتا ہے, تو کوئی بات جو ہے وہ کسی کو جو ہے بہت زیادہ صفائی پسند ہوتا ہے, کوئی ذرا کیئر لیس ہوتا ہے, لیکن تھوڑا بہت اپنا کام تو کری. تو پرسنالٹی کے آپ کس طرح سے, جس کی پرسنالٹی گرومنگ ہو چکی ہوتی ہے, تو ایوری انڈیویجول از ڈفرینٹ. جیسے ہم کہتے ہیں نا سائیکاٹری میں چلے ڈپریشن ہے, لیکن ایوری ڈپریسو پیشنٹ از ڈفرینٹ. وائی؟ کیونکہ ان کی اپنی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, وہ ریفلیکٹ کرتی ہے, آپ کی بیماری میں بھی ریفلیکٹ کرتی ہے. کوئی کسی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ذرا سے ابھی چوٹ لگ جائے یا کوئی تکلیف ہو جائے کتنا شور میں جاتے ہیں, اور کچھ ہوتے ہیں ان کو کافی زیادہ پرابلم بھی ہو جاتا ہے, پھر بھی وہ خاموش رہتے ہیں یا اپنا صبر کرتے ہیں. تو اٹ ڈپینڈس کہ بھائی ان کی پرسنالٹی کیسی. تو چونکہ سب مختلف ہیں, تو اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ جی چونکہ میں ڈاکٹر ایک کال ہے, سوری میں آپ کی بات کرنے کے لیے لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ کال؟ زبیدہ دی ناٹ نازم آباد. جی السلام علیکم زبیدہ, کیسی ہیں آپ؟ بس اللہ کا بڑا کرم ہے, بہت اچھا پروگرام ہے امبر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ میرا سوال یہ ہے, اور اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں نفسیات کی طالب علم رہتے ہوئے, کہ آج کل جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایس او پیز کے ساتھ ہمیں ہاتھ بار بار دھونا ہے, جبکہ ہم سائیکیاٹری میں اس کو آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر کہتے ہیں. تو کیا ایسے حالات میں جبکہ بیماری پھیلی ہوئی ہم بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں, یہ بیماری کہلائے گی, واشنگ مینیا, یا یہ اٹس اے نارمل پروسیس؟ تھینک یو ویری مچ. جی بہت ہی ڈیپ سوال ہے, بار بار ہاتھ دھونا. جی ڈاکٹر صاحب. جی دیکھیے, جن لوگوں کو آلریڈی, دیکھیے یہ دو باتیں ہو گئی اس کے اندر. ایک تو یہ کہ جن لوگوں کو آبسیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کو اگر آپ کہتے ہیں تو وہ شعوری طور پہ یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی میں نے ہاتھ دھونا ہے کیونکہ مجھے اس بیماری سے بچنا ہے. تو جب آپ شعوری طور پہ ایک چیز کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں کتنی لمیٹیشنز آپ رکھ سکتے ہیں, اور کتنی جلدی آپ کو ضرورت ہے, اور کس موقع پہ آپ کو کرنا چاہیے. اب آپ خالی بیٹھے ہیں تو اس وقت تو نہیں آپ ہاتھ دھوئیں گے. جب آپ کہیں سے اٹھیں گے, بیٹھیں گے یا جائیں گے, تب آپ ہاتھ دھوئیں گے یا اس کو جو ہے سینیٹائز کریں. اب یہ اگر کوئی آلریڈی آبسیسڈ ہے یا اس کے اندر یہ بیماری جسے ہم آبسیشن او سی ڈی کہتے ہیں, اگر آلریڈی ہے اس کو, تو وہ تو اس کو کلینلینس کا ہوگا. ٹھیک ہے, وہ تو اس کے لیے فائدہ مند بھی ہو گیا اس والے اس میں. تو ہاں بالکل, ایک حد تک اس کو اس سے مل جائے گی کہ بھائی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ, لیکن اس کی جو بھی ایسی وہ ہوتی ہے کیفیت ہوتی ہے, اگر آبسیشن کو ایز سچ کوئی دیکھا گیا کہ بہت زیادہ اس بیماری میں بہت زیادہ خراب نہیں ہو جاتا. جس کو آبسیشن ہے وہ آبسیشن ہی رہے گا,
ٹھیک ہے. کسی کو صفائی کا ہوتا ہے, کسی کو ڈفرینٹ آبسیشن ہوتے ہیں لوگوں کے اندر, وہ تو پھر پرسنالٹی ہوتی ہے. کچھ لوگ دیکھیں ان کی چیز ذرا سی بھی ادھر ادھر ہوتی ہے تو ان کو وہ تکلیف ہوتی ہے, آرگنائز کرتے ہیں کہ بھائی مجھے ایسی سیٹ ہی چاہیے. وہ جی کچھ لوگ خواتین ہوتی ہیں ایسے بھی آتی ہیں کہ جی ہم ماسی ہماری دھو گئی یہ برتن, ہم پھر بھی اس کو صاف کرتے ہیں, لیکن ایک دفعہ کرتے ہیں. لیکن اگر وہ بار بار کریں دیٹ از آبسیشن. جس سے کام سے آپ کی زندگی میں جو نارمل روٹین ہے یا آپ کی وہ ڈسٹرب ہونے لگتی ہے نا, وہاں آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم ہے اور اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عائشہ ثروت, آپ آئی ہمارے اسٹوڈیو میں. آخر میں ہمارے پاس 2 سے 3 منٹ باقی ہیں. میں چاہوں گی کہ اس کووڈ-19 میں کوئی ایسا میسج نیو ایئر پر, سال کا پہلا دن ہے, آپ کی طرف سے کہ لوگ اپنی ذہنی صحت کو کس طرح برقرار رکھیں. دیکھیں نئے سال تو ہے لیکن ظاہر ہے چیزیں وہی پرانی چل رہی ہیں, تو ملک کے حالات بھی اور کورونا بھی اور سردی بھی اب تو خیر تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے. تو کورونا کہتے ہیں کہ سردی میں زیادہ ہوتا ہے, اب تو نیا اسٹرین بھی ایک سنا ہے کہ آ گیا ہے. دیکھیں یہ چیزیں تو زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس تو چلتے رہیں گے. بالکل سب سے اچھی بات جو آپ کر سکتے ہیں اس سال میں اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے کہ جو بھی حالات ہوں, ٹھیک ہے, اپنے پہ بھروسہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں کہ اللہ آپ کو وہ ہمت بھی دے اور آپ کے پاس وہ گنجائش بھی ہو اور آپ وہ سب چیزیں کرنا جو چاہتے ہیں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے وہ کرنے کی آپ کو توفیق دے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے جو بھی ہیلدی روٹینز ہیں اس میں نیند سب سے امپورٹنٹ ہے, فزیکل تھوڑی ایکسرسائز ہے, لیکن اگر آپ کے مسائل آپ کے ہاتھ سے تھوڑا باہر جا رہے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ آپ کسی پروفیشنل ہیلپ کو استعمال کریں اور اپنا خیال رکھیں. اور وہ کہتے ہیں نا اسٹے ہوم اینڈ اسٹے سیف, تو وہ والی بات ہے. لیکن اب ہر وقت آپ گھر میں بھی نہیں رہ سکتے, کتنا ضرورت کے مطابق نکلیں اور اپنا اور اپنے بچوں کو آپ ایک اچھی ان کو وہ بات بتائیں تاکہ وہ زندگی کے جو بھی مشکل حالات ہوں اس میں کوشش وہ بھی یہی کریں کہ ہمیں مقابلہ کرنا ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عائشہ. اور آج ہم نے بہت ہی ایک عام فہم میں لوگوں سے ان کی زندگی کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی کہ اپنے ڈیلی بیسس پہ اپنی ذہنی صحت کا کس طرح خیال کر سکتے ہیں. سامعین, ابھی ہم اگلے مزید گھنٹے میں کچھ اور بھی باتیں کریں گے. اور آپ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عائشہ کہ آپ ہمارے شو میں آئیں, اور انشاءاللہ پھر مزید آگے اور بھی مختلف ٹاپک پہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. سامعین آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ایک چھوٹا سا خبروں کا وقفہ بھی ہے. جی, آپ نے بلایا تاکہ یہ لوگوں کو یہ عام معلومات دے دیں تاکہ لوگوں کو بھلا ہو. جی, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عائشہ. اب سامعین خبروں کا وقفہ ہے, اس کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ود اس.